السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد نعمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ریویلنگ اسلام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو ہے انسان کی تخلیق کے بارے میں۔ انسان کی تخلیق کے بارے میں دنیا کے اندر مختلف نظریات پائے جاتے ہیں، لیکن بطور مسلمان ہم سب کا عقیدہ ہے کہ تمام انسان اولاد آدم ہیں۔ آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بغیر والدین کے وسیلے کے پیدا کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق اپنی ذات میں ایک معجزہ تھی، ایک ایسی اٹل حقیقت جس کو ماننے کے لیے ہمیں سائنسی ذرائع نہیں بلکہ ایمان کی ضرورت ہے، اور یہی ایمان بالغیب ہے کہ ہم بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان لائیں کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے پیدا کیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں آدم علیہ السلام کی اولاد بنایا۔ جہاں تک سائنسی تحقیق اور باقی دنیاوی نظریات کی بات ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ 1859 میں چارلس ڈارون نے جو نظریہ ارتقاء پیش کیا ہے، اس نے اپنی کتاب اوریجن آف اسپیشیز میں کہا کہ یہ جو حیاتی اجسام ہوتے ہیں یہ خود کو زندہ رکھنے کے لیے ماحول کے مطابق تبدیل کرتے ہیں۔ یعنی پانی کے بعض جانور جو ہیں کروڑوں سال پہلے وہ چرندے تھے، طویل عرصہ پانی میں گزارنے کی وجہ سے ان کے پاؤں غائب ہوئے اور وہ مچھلی کی شکل اختیار کر گئے۔ اسی طرح جب مچھلیوں کو زمین پر زندگی گزارنا پڑی تو ان کے پاؤں نکل آئے اور وہ مگرمچھ کی جیسے ہو گئیں، بعد میں وہ دوسرے جانداروں کی شکل اختیار کرتی گئیں۔ یہ بات کسی حد تک تو عقل کے نزدیک آ جاتی ہے، لیکن جو نظریہ ارتقاء کے حامی ہیں وہ انسان کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ انسان پہلے چمپینزی کی شکل کا تھا جو ماحول کی وجہ سے تبدیل ہوا اور وہ 2 پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، جیسے کہ وہ آج نظر آ رہا ہے، اور اس پہ ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، کئی کہانیاں لکھی جا چکی ہیں اور ہزاروں فلمیں بنائی جا چکی ہیں۔ لیکن اگر پوچھا جائے کہ کائنات بننے کے بعد وہ پہلا جاندار، وہ پہلا سیل جس سے ارتقاء پذیر ہو کے انسان آج اس حالت میں پہنچا ہے، وہ کہاں سے آ گیا، تو ایک عجیب و غریب قسم کا جواب ملتا ہے کہ وہ ایک کیمیائی عمل ہوا تھا جس کے نتیجے میں پہلا جاندار وجود میں آ گیا۔ چلو مان لیتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا، تو پھر سائنس اتنی ترقی کرنے کے باوجود ایک چھوٹا سا کیڑا کیوں نہیں پیدا کر سکتی؟ اگر مان لیا جائے کہ کیمیائی عمل کے نتیجے میں کوئی جاندار وجود میں آ سکتا ہے، تو دوستو ہم نے انڈے سے چوزا بنتے کئی دفعہ دیکھا، لیکن ساری دنیا کے سائنسدان مل کے اس انڈے کے لیس دار مادے سے ایک چوزا کیوں نہیں بنا سکتے؟ ایک طرف تو یہ دنیاوی نقطہ نظر ہے، اب دوسری طرف ہم اسلامی نقطہ نظر دیکھتے ہیں۔ دوسری طرف ہم اگر قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن ہم پہ یہ بات واضح کرتا ہے کہ تھیوری آف ایولیوشن ایک جو من گڑت کہانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور تو اور بعض ایسے لوگ جو اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود اس غلط فہمی کے شکار ہیں کہ انسان کسی جراثیم سے پیدا ہوا اور وہ پھر بندر بنا اور پھر وہاں سے چمپینزی کی شکل کا ہوتے ہوئے وہ آج اس حالت میں پہنچا ہے، وہ اللہ پہ ایمان کس بات کا رکھتے ہیں؟ وہ قرآن کی اس آیت لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یعنی ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا، اس کی تشریح کیا نعوذ باللہ یہ کریں گے کہ خوبصورت اور بہترین تخلیق جانور کی تھی جس سے انسان ارتقاء پذیر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ متعدد بار ہمیں قرآن کے اندر آدم علیہ السلام کی اولاد کہہ کے پکارا، اے اولاد آدم۔ اس کے اوپر چند ایک آیات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 27 اس بات پہ گواہ ہے کہ بقیہ تمام انسان جو ہیں وہ اولاد آدم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ اے اولاد آدم، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈالے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کرا دیا، ایسی حالت میں کہ ان کا لباس بھی اتروا دیا تاکہ وہ ان کو اور ان کی شرمگاہیں دکھائے۔ وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پہ دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہو۔ ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا دوست بنایا جو ایمان نہیں لاتے۔ اسی طرح سورہ یاسین کی آیت نمبر 60 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر
172 وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اے محبوب، یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ کیا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب بولے کیوں نہیں، ہم گواہ ہوئے کہ کہیں قیامت کے دن نہ کہو کہ ہم کو اس کی خبر نہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 31۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ اے آدم کی اولاد، اپنی زینت لو جب مسجد میں جاؤ، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ سورہ اعراف ہی کی آیت نمبر 35 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے آدم کی اولاد، اگر تمہارے پاس تم میں سے ہی رسول آئیں میری آیتیں پڑھتے جو پرہیزگاری کرے اور سنورے، تو اس پر نہ کچھ خوف اور نہ کچھ غم ہے۔ یہ چند آیات تو دوستو وہ تھیں جن کے اندر یہ ثبوت پیش کیا گیا کہ ہم سارے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اب چند ایک وہ آیات جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 28 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کیسے کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا اور پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ دہر آیت نمبر 1 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ انسان پہ ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ اسی طرح سورہ اعراف آیت نمبر 11 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے ہی فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کریں، سو سب نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ سورہ نساء کی پہلی آیت نمبر 1 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ مومنون آیت نمبر 13 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین۔ پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ پہ قرار دے دیا۔ اس سے اگلی آیت نمبر 14 سورہ مومنون اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ پھر نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا لوتھڑا بنا دیا، پھر گوشت کے ٹکڑے سے ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا، پھر دوسری ہی بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا۔ برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ اور ایک اور آیت قرآن پاک کی جو آج کی اس تحقیق کے ساتھ بالکل فٹ بیٹھتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ افلا یؤمنون۔ جیسے پہلے میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ یعنی اللہ کی طرف سے گلہ کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ پھر بھی کیوں نہیں ایمان لاتے، کہ آج کی تحقیق کے بعد یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ انسان کے بدن میں 65% پانی ہوتا ہے،
اور اللہ تعالیٰ اس کو 1400 سال پہلے بیان فرما رہے ہیں، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے ہر ایک چیز کو پانی کے ساتھ پیدا کیا۔ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، پھر بھی تم لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ یہ ساری آیات دوستو پڑھنے کے بعد ہم پہ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اسپیشل کریشن ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک خاص تخلیق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود بنایا۔ اور یہ آیات پڑھنے کے بعد ہم سب کا اللہ تعالیٰ پہ ایمان اور بھی مضبوط ہو جانا چاہیے،